thoughts on the Pakistan team overall, اچھی performance تھی. ابھی کیا سوچتے ہیں کہ کیسی performance? As usual, middle of finding a right combination. That is the debate we already had for last 20 years. So obviously, I mean, I think the point is that he made, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمیں کپتان نے بھی کہا ہے کہ وہ سیکریفائس کرتا ہے, ہارس اوپر نیچے جاتا ہے, نیچے بھی اوپر بھی کھلاتے ہیں. It's not the right combination. But again, having said that, I think that Pakistan has done well. وکٹ بہت مشکل تھا جہاں پہ افغانستان ہارا ہے نا جی, وہاں پہ گز گز ٹرن ہو رہا تھا, وہاں پہ شاٹ نہیں لگتی. اور دوسرے ٹیم بھی اسٹروک میکنگ کھڑی ہوئی ہے آگے, جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ سنگل ڈبل بھی گیم ہوتی. ایسے ہی نا افغانستان آؤ جی پھر ماری جاؤ, مارنے سے پھر نہیں ہوگا نا. سو وہ تو لکی دیٹ وہ 50 پہ پورے گول آؤٹ نہیں ہو, 10-15-20 رن اوپر کر گئے. تو اگین پاکستان ایکچولی نواز کا مجھے یہ فائدہ نظر آتا ہے کہ he finally gained somehow some aggression, some confidence. حسن نواز آ گیا, نواز اپنا بالر کمپلیٹ ہو گیا. Again, I think I felt good that کہ ہمارے پاس ایک بالنگ آل راؤنڈر جو اپنی جگہ بنا سکتا ہے, کر سکتا ہے. اس کو وکٹ میں بھی فائدہ ملا ہے and he can do wonders. But again Pakistan needs to find the right combination with the right mindset when it comes to playing this format. Very simple as that. I think Pakistan will do wonders, but the thing is, you're up against one of the teams that who actually won about 8 titles. اب اس کو اب لے جائیں پیچھے پوری ڈبیٹ کو, تو اس میں انڈیا از دا موسٹ بروٹل سائڈ when it comes to ایشیا کپ. ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے جو رفڑ ڈالے گا اس دفعہ وہ افغانستان ہے. گروپ اے اور گروپ بی بھی ٹھیک نہیں بنے. اگر آپ, مجھے پتا ہے گیرٹ آپ بھی سمجھتے ہیں, مجھے سمجھ آتی, سب کو آتی ہے, کہ چلیں انڈیا پاکستان کو ہم ذرا ایزیئر گروپ دیتے ہیں تاکہ دونوں 2 دفعہ واپس ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں. ایسے ہی نا, امیجن افغانستان بینگ ان گروپ اے, دین واٹ, مصیبت پڑ جانی تھی پاکستان کو بھی اور انڈیا کو بھی, اور کوالیفائی کرنا بھی مشکل لینا تھا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, آئی تھنک پاکستان لکس اے فارمیڈیبل سائڈ, بٹ اگین جو پوری جو ٹیم رفڑ ڈال سکتے ہیں, آئی تھنک وہ افغانستان ٹو لک فور. ٹھیک ہے, مصباح کمبینیشن کی کافی ڈسکشن ہو رہی ہے یہاں پہ, اینڈ وی آر obviously looking at the groups as well. گروپ اے انڈیا, پاکستان, عمان, UAE. گروپ بی جو ہے وہ کافی ٹف ہے because you've got بنگلہ دیش, سری لنکا, افغانستان اینڈ ہانگ کانگ. کمبینیشن کی بات ہو رہی تھی, ڈو یو آلسو فیل دا سیم وے کہ کمبینیشن کو تھوڑا سا آلٹر کرنا چاہیے, should we stick to the same team? How does Pakistan take this forward? لیکن مجھے لگتا ہے جیسے شعیب نے بات کی, شعیب بھائی بھی کرتے آ رہے ہیں بات, آپ کا ٹورنامنٹس جو بڑے ٹورنامنٹس ہیں اس میں انڈیا نے بہت ایکسپیریمنٹ کیا, 4 بالروں سے کھیل لو, 3 سے کھیل لو, آل راؤنڈرز. فائنلی انہوں نے ایک چیز دیکھی کہ بھائی یہ ٹورنامنٹ ایسے ہم نہیں جیت سکتے. دے بیسیکلی اسٹارٹ پلئنگ 6 اسپیشلسٹ بالرس. 6 پہ وہ گئے ہیں چیمپئنز ٹرافی میں, T20 میں, اور 6واں اور 5واں بالر کون ہے, وہ جو ٹیسٹ بھی کھیلتے ہیں ایز اے بالر. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس کے بغیر آپ کے لیے کہیں پہ بھی سروائیول مشکل ہے. بچی پہ چاہتی ہے, آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. ہم کھیل رہے ہیں موسٹلی 3 ریگولر بالرز کے ساتھ, اور 3 میں بھی کئی دفعہ آپ کا جو پراپر ہمارا جو مین اسپنر ابرار وہ نہیں کھیل رہا ہوتا. سفیان اچھا اسپنر ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ویریشن ہے, بٹ اسٹل وہ ایکسپیرینس کانفیڈنس لیول وہ نہیں ہے کہ بھائی جان آئے 18واں اوور کریں, میچ پھنسا ہوا ہے, آئے 5واں اوور کریں, چوتھا کریں, تیسرا کریں, مشکل ہے. اسی طرح سیم, بہت زبردست بات ہے کہ آپ اس کو بنا رہے ہیں. حفیظ آیا تھا, وہ اس طرح بنتے بنتے ایک ایکس فیکٹر بن گیا. وہ جب شروع میں بھی گیند پکڑتا تھا تو لوگوں کو مشکل ہوتی تھی, تو یہ بن جائے گا. بٹ اسٹل چوتھا بالر نہیں ہے آپ کا. چوتھا بالر سم ہو, جیسے شعیب بھائی نے بات کی, نواز بہت اچھی بات ہے کہ اس کا کانفیڈنس واپس آیا. بہت لو ہو گیا تھا اس کو کانفیڈنس. بالنگ میں بھی 2 سیریزیں ہو گئی, میرا بھی سیریز ہو گیا, رنز بھی کر رہا ہے. سو دیٹس اے بگ پلس فار پاکستان. بٹ اسٹل آئی بلیو 5th بالر, وہ بھی ایک 5th بالر ہے. فہیم اچھی پچ ہوگی یا ایون اسپن پچ آ جائے گی تو آپ اسپن پچ پہ تو اپنے آل راؤنڈرز سے اس کی بالنگ کرا کے 4 اوور کرا دیں گے. لیکن اگر جیسے دبئی میں نارملی ہم نے پچھلے ایشیا کپ میں دیکھا 180 والی پچ آ گئی, 190 ورلڈ کپ میں چینج ہو رہا ہے, تھوڑی سی ڈیو پڑ رہی ہے, تو وہاں آپ کو یہ جو 5واں یا چوتھا بالر ہے یہ پرابلم ہو سکتی ہے. اینڈ دین تھوڑا سا کنسرن ہے صاحبزادہ فرحان,
उस तरीके से रन, थोड़ा सा वो उसको अंदर आते बॉल पे हमने देखा है कि वो डोमेस्टिक में भी देखा है कि ये कई दफ़ा उसको प्रॉब्लम होती है. बहुत अच्छा बैट्समैन, बड़ा उसने परफॉर्म किया, बट ही इज वेटिंग ऑन द बैक फुट. वो जो नेगिंग लेंथ है 5-6 मीटर की, टॉप ऑफ मिडिल स्टंप जब बॉल फिनिश होता है ऑफ द पिच, थोड़ा सा मूवमेंट होती है तो वो अपना वेट आगे लेकिन अगला पैर नहीं वो अभी यूज कर रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा कि रिपीटेडली अंदर आते बॉल पे उसको वो आउट हुआ है. इंडिया इवन फजल हक फारूकी जो अच्छी टीम है, उनके पास ऐसे बॉलर हैं जो ऊपर से उसको लेके आएंगे अंदर बॉल, तो वो भी थोड़ा सा कंसर्न है. उसको डील करना है. थोड़ा अच्छा स्टार्ट मिलेगा तो आप अच्छी टीम हो खिलाफ आपको जो है आप उससे निकलेंगे. हारिस मलिक ने बहुत जबरदस्त बात की मेरे ख्याल में, ये अगर वो खेल रहा है तो राइटी फिर राइटी, लेफ्टी फिर लेफ्टी, ये आपको प्रो एक्टिवली देखना है. अफगानिस्तान ने किया, आप देखें कि वो लेफ्ट राइट पे चले जाते थे जब उनको पता था पाकिस्तान के अगेंस्ट कि ये तो ऑफ स्पिनर ले आएंगे, इनका अटैक में ऑफ को, या लेफ्ट आर्म स्पिनर नवाज करेगा बॉलिंग, नया बॉल अच्छा कर रहा है सर्कल में, उन्होंने लेफ्ट हैंडर से ओपनिंग करा दी. ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देखिए फॉर्मूला नहीं चलेगा. बॉलिंग की बात जो शोएब भाई ने भी की, मिसबा भाई ने भी की, और मुझे उम्मीद है उमर गुल भी करेगा. जब आप अच्छी टीम्स के अगेंस्ट खेलते हैं, बेहतर टीम के अगेंस्ट खेलते हैं, बेहतर बैटिंग साइड के अगेंस्ट खेलते हैं, तो फिर आपका जो साइम अयूब है या आपका नवाज है या फ़हीम है, ये मतलब उस तरह नहीं कंप्लीट बॉलर्स बन सकते जो कि हम लोगों ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सेम मिस्टेक करके हम लोगों ने बोला जी 5 ये कर लेगा, 6 ये कर लेगा तो वो 10 ओवर पूरे हो जाएंगे. हमें तो नहीं पड़ी. हम फिर भी अपनी मिस्टेक से जो है नहीं सीख रहे. अभी फिर हम सेम फॉर्मूले से खेल रहे, तो ये हमें कहीं ना कहीं फेंटी पड़ेगी अगेंस्ट गुड टीम, और ये किसी क्रूशल मैच में हेवीली रिलाइंग ऑन ऑलराउंडर्स. ये बताएं जो फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस हैं, शाहीन